السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر سال 14 اگست کو ہمارے دلوں میں جوش تو پیدا کرتا ہے، مگر شاید ہم اس جوش کو گہرائی میں اتر کر سوچنے کا وقت نہیں نکالتے۔ ہم جھنڈے لہراتے ہیں، سبز ہلالی پرچم لگاتے ہیں، قومی نغمے سنتے ہیں، اور یہ سب بجائے یہ محبت کا اظہار ہے۔ مگر آج میں آپ کو ایک مختلف زاویے سے سوچنے کی دعوت دینا چاہتی ہوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان ہم سے کیا مانگتا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان آزادی، شناخت اور ذمہ داری ہے، اور ہم اسے 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے پاکستان کیوں بنا اور نظریہ پاکستان اصل میں کیا ہے۔ پھر ہم علامہ اقبال کی نظر سے مسلمان فرد اور ملت اسلامیہ کے تصور کو سمجھیں گے، اور آخر میں ہم یہ سوچیں گے کہ یہ آزادی فلسطین اور کشمیر کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اور بحیثیت نوجوان مسلمان ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کیوں بنا؟ آئیے سب سے پہلے واپس چلتے ہیں اس دور میں جب برصغیر کا مسلمان ایک عجیب کشمکش سے گزر رہا تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر کے مسلمان کو ایک گہرے بحران کا سامنا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں کی حکومت میں مسلمان نہ صرف سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے بلکہ تعلیمی اور معاشی میدان میں بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ ہندو اکثریت کے ساتھ رہتے ہوئے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ آزادی کے بعد جمہوریت کے نام پر ایک نئی غلامی جنم لے گی، عددی اکثریت کی غلامی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا مطالبہ محض ایک سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ محض ہندوؤں سے علیحدگی کی خواہش تھی۔ یہ دراصل ایک تہذیبی اور تمدنی سوال تھا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا دین الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ان کی تاریخ، ان کا نظام، ان کی اقدار الگ ہے۔ اسی فکر کو علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں ایک نیا فکری قالب دیا جب انہوں نے شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، اور پھر 1940 میں قرارداد لاہور نے اس خواب کو ایک باضابطہ سیاسی مطالبے میں بدل دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پوری تحریک کو ایک ایسی سیاسی قیادت دی جس نے دو قومی نظریے کو حقیقت میں بدل ڈالا۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قائد اعظم بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا۔ ان کے الفاظ میں پاکستان کا مطلب صرف آزادی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مملکت کا قیام تھا جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی اقدار محفوظ رہ سکیں۔ تو پاکستان کیوں بنا؟ اس لیے نہیں کہ صرف ایک نیا نقشہ بن جائے، بلکہ اس لیے کہ ایک تجربہ گاہ قائم ہو، ایک ایسی سرزمین جہاں اسلام محض ایک عبادت کا نظام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام بن کر دکھائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اصل میں کیا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ آتا ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں مگر شاید ہی کبھی گہرائی سے سمجھے ہوں، جو ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو نصابی کتاب کا باب نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک بنیادی یقین جس پر یہ ریاست کھڑی کی گئی، اور یہ عقیدہ ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری قومیت استوار ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ مسلمانان برصغیر محض زبان، رنگ، نسل یا جغرافیے کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنے، بلکہ ان کی قومیت کی بنیاد کلمہ ہے، عقیدہ ہے، دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی شاید واحد ریاست ہے جو خالصتاً ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی، کیونکہ بینگ مسلمز اینڈ بینگ اے پاکستانی اگین، ہم لوگ اسرائیل کے قیام کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، اسرائیل کو ایز اے ریاست جب ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا۔ سو اگین نظریہ پاکستان کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے ہمارا توحید، یہ یقین کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور انسان اس کا نائب اور امانت دار ہے۔ پھر دوسرا ستون آتا ہے آپ کے پاس عدل کا، یہ کہ ریاست کا مقصد محض طاقت کا حصول نہیں بلکہ عدل کا قیام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف قائم کرو، خواہ وہ تمہاری اپنی ذات، والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ پھر تیسرا ستون ہے آپ کے پاس امانت اور ذمہ داری، یہ کہ آزادی کوئی انعام نہیں بلکہ ایک ایسی امانت ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جب ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک اس لیے بنا کہ یہاں اللہ کی حاکمیت، عدل اور انسانی وقار کا نظام قائم ہو۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں سے غافل ہو جائیں تو ہم صرف نقشے پر ایک ملک رہ جاتے ہیں، اپنے نظریے سے کٹ کر۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی نظر میں مسلمان فرد اور ملت اسلامیہ کیا ہے۔
اقبال کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ نظریہ پاکستان کی روحانی اور فکری بنیاد انہی کی فکر میں پنہا ہے۔ اقبال کا سب سے مرکزی تصور خودی ہے۔ خودی کوئی خود غرضی اور تکبر نہیں بلکہ خود شناسی ہے، انسان کا اپنی حقیقت، اپنی اصلیت اور اپنے مقصد وجود کو پہچانا۔ اقبال کے نزدیک مسلمان فرد وہ ہے جو اپنی خودی کو مضبوط کرے، اپنے اندر خود اعتمادی، خودداری اور عملی جدوجہد کی روح پیدا کرے۔ جیسے وہ اپنے مشہور شعر میں کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر محض ایک شعر نہیں ہے، یہ ایک پوری فلسفیانہ دعوت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کو کمزور، بے عمل اور تقدیر کے سہارے بیٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنی خودی کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ وہ تاریخ کا فیصلہ کن کردار بن جائے۔ لیکن یہاں ہم ایک اہم نقطہ جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اقبال کی خودی کبھی بھی محض انفرادیت پرستی نہیں رہی۔ اقبال کے نزدیک مسلمان کی خودی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ ملت اسلامیہ یعنی امت مسلمہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اقبال مغربی انفرادیت پرستی کے سخت ناقد تھے اور ان کے نزدیک فرد کی معراج امت کی خدمت اور اجتماعی زندگی میں انضمام ہے، تنہائی میں نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ فرد اور ملت کا رشتہ ایسا ہے جیسے موج اور سمندر کا رشتہ۔ موج اپنی انفرادیت رکھتے ہوئے بھی سمندر سے جدا نہیں، اس لیے اقبال کا مسلمان فرد نہ صرف اپنی ذات کی تعمیر کرتا ہے بلکہ پوری امت کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے، چاہے وہ درد ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو یا کہیں اور۔ اقبال کے نزدیک امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے اور یہی تصور ہمیں آگے فلسطین اور کشمیر کی بات سمجھنے میں مدد دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی ہمارے لیے ایک جشن سے ہٹ کر کیسے ایک ذمہ داری بنتا ہے، جو کہ آج اس سیشن کا ایک مرکزی نقطہ ہے، کیونکہ ہم ہر سال 14 اگست مناتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اور یہ سب کیونکہ ہمارا شکر گزاری کا اظہار بھی ضروری ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آزادی صرف جشن منانے کی چیز ہے؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی قیمت کتنی عظیم تھی۔ تقسیم کے وقت لاکھوں انسانوں نے ہجرت کی، لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی۔ یہ آزادی کسی کو مفت میں نہیں ملی، یہ خون، آنسو اور بے پناہ قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ اور جب کوئی چیز اتنی قیمت دے کر حاصل کی جائے تو وہ محض جشن منانے کی چیز نہیں رہتی، وہ ایک امانت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ آزادی بھی ایک امانت ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے، ہمارے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ اور اقبال کا ایک اور شعر یہاں یاد آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی آزادی خود بخود جنت نہیں بنے گی، اس کے لیے عمل درکار ہے۔ اگر ہم صرف جشن منائیں اور عمل سے غافل رہیں تو ہم اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ تو آزادی کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ کہ ہم اس نظریے کو زندہ رکھیں جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا، عدل، انصاف، خودداری اور امت مسلمہ کے ساتھ یکجہتی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیانتداری لائیں، اپنے علم اور صلاحیتوں کو ملک اور امت کی خدمت میں لگائیں اور خود کو محض تماشائی نہ سمجھیں بلکہ تاریخ کا ایک فعال کردار سمجھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی چیز کو یا اگلے ٹاپک کو، جو ہے ہمارے پاس ہماری آزادی، فلسطین اور کشمیر کا وہ سبق جو ہمیں یہاں ملنا چاہیے۔ اب یہاں پہنچ کر ہمیں ایک گہرا سوال کرنا ہے، جب ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کی تو یہ آزادی دراصل اس اصول کی جیت تھی کہ کوئی قوم دوسری قوم پر جبراً حکومت نہیں کر سکتی اور کسی انسان کی عزت، جان اور زمین کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنا حق مانگا۔ اب سوچئے کہ اگر ہم اس اصول پر یقین رکھتے ہیں کہ ظلم اور جبر ناقابل قبول ہے، تو کیا یہ اصول صرف ہماری اپنی آزادی تک محدود رہ سکتا ہے، یا یہ ایک آفاقی اصول ہے جو ہر مظلوم انسان پر لاگو ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں فلسطین اور کشمیر کی بات سمجھنی چاہیے کہ نہ کسی سیاسی نعرے کے طور پر بلکہ عدل کے اس اصول کی توسیع کے طور پر جس پر خود ہماری آزادی کی بنیاد ہے۔ اور یہ چیز صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، یا یہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم
ان مسلمانوں کو بھی دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پر بھی وہ آج اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، جو آج اس بربریت کا شکار ہیں، تو ہمیں ان سب کے اوپر اس ہی انداز میں سوچنا پڑے گا، اور ان سب جو ہمارے پاس موجودہ صورتحال ہے، ہماری جو ساری کرنٹ سچویشن ہے، اس پہ ہم یہی چیز اگر لے کر آگے چلیں تو وی ول بی ویل اویئر کہ ہمارے ایک مسلم امت یا ملت اسلامیہ ہونے کا اصل مقصد کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ جیسے اب فلسطین میں دہائیوں سے انسان اپنی زمین، اپنے گھروں اور بنیادی حق زندگی سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں بھی برسوں سے لوگ اپنے حق کے خود ارادیت کے منتظر ہیں، جبر اور محاصرے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دونوں مسائل الگ الگ تاریخ و سیاسی پس منظر رکھتے ہیں، اور ہمیں انہیں سادہ الفاظ میں یکساں قرار دینے کے بجائے ہر ایک کی اپنی پیچیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، لیکن دونوں میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی وقار کی پامالی اور انصاف کے حصول کی جدوجہد۔ اقبال کا وہ تصور یاد کیجئے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین آپس میں محبت، رحمت اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہو تو باقی جسم بھی بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم فلسطین اور کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کسی خاص گروہ سے نفرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ محض ایک اس عالمگیر اصول عدل کا تسلسل ہے جس پر خود ہمارا وطن قائم ہوا، اور ہماری آزادی کی یاد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو تکلیف غلامی اور محاصرے کی ہمارے آباء و اجداد نے جھیلی، وہی تکلیف آج بھی کہیں اور موجود ہے۔ ہماری آزادی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انصاف اپنے لیے مانگا جائے اور دوسروں کے لیے نظر انداز کیا جائے تو وہ انصاف نہیں رہتا، مفاد بن جاتا ہے، اور ہماری آزادی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار جذباتی نعرے بازی سے نہیں بلکہ باشعور، مستقل اور بامقصد عمل سے ہونا چاہیے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جھنڈوں اور نعروں سے آگے نوجوان مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ محض سوشل میڈیا پر پرچم کی تصویر لگانا یا یوم آزادی مبارک لکھ دینا، کیا یہی کافی ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، مگر یہ کافی بھی نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت نوجوان مسلمان حقیقی معنوں میں کیا کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم علم کا حصول اور اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ اقبال کی خودی کا پہلا قدم علم اور خود شناسی ہے۔ اپنے دین، اپنی تاریخ اور عالمی حالات کو گہرائی سے سمجھنا، سطحی معلومات پر مبنی رد عمل کے بجائے باشعور موقف اپنانا۔ دوسرا قدم ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے حلقہ اثر میں دیانتداری اور عدل قائم کرنا۔ بڑے عالمی مسائل پر بات کرنا آسان ہے، مگر اصل امتحان یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کلاس، اپنے دفتر، اپنے گھر میں انصاف اور دیانت کے اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ پھر ہمارا تیسرا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باشعور اور ذمہ دار آواز بنیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال محض جذباتی رد عمل کے لیے نہیں بلکہ درست معلومات پھیلانے، مظلوموں کی آواز بننے اور غلط بیانیوں کو رد کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر چوتھا عمل ہمارا ہو سکتا ہے ہمارا عملی تعاون۔ یہ مالی امداد کی صورت میں ہو سکتا ہے، معتبر تنظیموں کے ذریعے، یا اپنی مہارتوں، تحریر، تدریس یا تنظیمی نظام سازی تو ایسے مقاصد کے لیے وقف کرنا جو انصاف اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر پانچواں قدم ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ دعا اور روحانی تعلق۔ اقبال کی خودی محض دنیاوی جدوجہد نہیں ہے، اس کی بنیاد اللہ سے تعلق میں ہے۔ مظلومین کے لیے دعا کرنا اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا سے جوڑے رکھنا۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی تعمیر کو قومی تعمیر سے جوڑیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد کی اصلاح سے ہی ملت کی اصلاح ممکن ہے۔ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم خود ایک بہتر، دیانتدار اور بعمل انسان بنیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں۔ تو جسٹ ریپنگ دس ہول سیشن اپ کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کیوں بنا، ایک ایسی سرزمین کے قیام کے لیے جہاں توحید، عدل اور انسانی وقار کا نظام قائم ہو۔ ہم نے سمجھا کہ نظریہ پاکستان محض ایک تاریخی حقیقت نہیں بلکہ ایک زندہ عقیدہ ہے۔ ہم نے اقبال کی نظر سے دیکھا کہ مسلمان فرد کی خودی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ امت مسلمہ کے دکھ سکھ میں شریک ہو، اور ہم نے یہ سیکھا کہ آزادی ایک امانت ہے، جشن کا محض ایک دن نہیں۔ تو اب اس گفتگو کے اختتام پر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جو ہمیں ہر سال 14 اگست کو نہیں بلکہ ہر روز اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا ہمارے معاشرے میں عدل قائم ہے؟ کیا ہم اپنے کمزوروں اور مظلوموں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہماری خودی اتنی بلند ہے کہ ہم تاریخ کا فعال کردار بن سکیں؟ کیا ہماری آزادی کی یاد ہمیں فلسطین اور کشمیر کے مظلومین کے دکھ سے غافل نہیں کر دیتی؟ اقبال نے کہا تھا
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ زمین اب بھی زرخیز ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس میں اپنی خودی، اپنی محنت اور اپنے عمل کی نمی شامل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آزادی کا حقیقی جشن جھنڈوں میں نہیں بلکہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سونپی۔ تو اس یوم آزادی پر ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس نظریے کو زندہ رکھیں گے جس کی بنیاد پر یہ وطن بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خودی کو پہچاننے، اسے بلند کرنے اور اسے امت کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔